अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टडीज़ विद नुमान। आज का हमारा टॉपिक है मैं इस्लामियात पर उलूमुल फ़िक़्ह 2012 ता 2015 के मारूज़ी सवालात पंजाब यूनिवर्सिटी 2016 ता 2020 के मारूज़ी सवालात इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा परच उलूमुल फ़िक़्ह फ़िक़ही मतन का उर्दू तर्जुमा व तशरीह भी अपलोड किया जा चुका है। हमारा पहला सवाल है, ज़ाहिर की तारीफ कीजिए। ज़ाहिर उस कलाम का नाम है जिसकी मुराद सुनने वाले के सामने बिना किसी गौर फिक्र के सामने आ जाए। सुन्नत की तारीफ कीजिए। सुन्नत का लुग़वी माना रास्ता, तरीका के हैं। इस्तिलाही तारीफ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर को हदीस कहते हैं। हकीकत की तारीफ कीजिए। हर वो लफ्ज़ जिसको वज़ा करने वाले ने किसी शय की, किसी चीज़ की माहियत बयान करने के लिए बनाया हो, वज़ा किया हो। जैसे लफ्ज़ असद जंगल के शेर के लिए इस्तेमाल होता है और ये लफ्ज़ असद जंगल के शेर के लिए इस्तेमाल करना हकीकत कहलाता है। मजाज से क्या मुराद है, मिसाल से वाज़े करें। हकीकी माना के बरअक्स माना मुराद लेना मजाज कहलाता है। मसलन लफ्ज़ असद को शेर की बजाय बहादुर के माना में लेना ये मजाजी माना कहलाएगा। अहद सहाबा में इस्लामी फ़िक़्ह के माख़ज़ का तयन कीजिए। कुरान मजीद। नंबर 2 सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 3 इज्तिहाद। अहद ताबीन के 2 फ़िक़ही मराकिज़ के नाम लिखिए। मक्का, मदीना, कूफा, बसरा, शाम और मिस्र अहद ताबीन के फ़िक़ही मराकिज़ रहे हैं। आप इनमें से किसी का नाम लिख सकते हैं। अदम हरज से क्या मुराद है। अरबी में हरज के माना तंगी के हैं। अदम हरज का माना है तंगी को दूर करना। अदम हरज का बुनियादी उसूल ये है कि शरीयत चाहती है कि लोगों से तंगी को दूर करे। अहद सहाबा के 2 फ़ुक़हा के अस्माए गरामी तहरीर कीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 2 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। तलाक़ बिदअत की 2 अक़साम। नंबर 1 बेतबार वक्त। नंबर 2 बेतबार मुद्दत। बेतबार वक्त ये है कि हैज़ की हालत में तलाक़ देना। बेतबार मुद्दत यह है कि एक तोहर में एक तलाक़ की बजाय बैक वक्त 2 या ज़ायद तलाक़ें देना तलाक़ बिदअत कहलाता है। खुला के मुतरादिफ़ात लिखिए। खुला के मुतरादिफ़ात में फ़िदिया, सुलह, मुबारात। तलाक़ सुन्नत की 3 शराइत लिखें। नंबर 1 एक वक्त में एक तलाक़ देना। नंबर 2 हालत तोहर में तलाक़ देना। नंबर 3 ऐसे तोहर में तलाक़ देना जिसमें मुबाशरत न की हो। निकाह से मुताल्लिक़ कुरान मजीद की किसी आयत या हदीस का मतन मा तर्जमा लिखें। फ़न्किहू मा क़ाब लकुम मिनन निसा, जो औरतें तुम्हें पसंद आएँ उनसे निकाह कर लो। हदीस शरीफ में आता है, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, ए नौजवानों तुम में से जो निकाह कर सकता है, निकाह करने की ताकत रखता है, उसे निकाह करना चाहिए। फ़िक़्ह शाफ़ी की रूह से महर की कम अज़ कम मिक़दार कितनी है। कम अज़ कम की कोई मिक़दार मुतय्यन नहीं है। महरमात नस्बिया में से क्या मुराद है। का माना होता है वालिदा। सरीह और किनाया की तारीफ़ कीजिए। एक एक मिसाल भी दीजिए। सरीह वो लफ्ज़ है जिससे उसके ज़ाहिरी माना मुराद हों, उसे सुनते ही उसका मफ़हूम समझ में आ जाए, किसी गौर व फ़िक्र और तामुल की ज़रूरत न रहे। इसकी मिसाल जैसे कोई अपनी बीवी को कहे तो मुतलका है या मैंने तुझे तलाक दी। अब ये वाज़े अल्फाज में तलाक दे रहा है। किनाया वो लफ्ज़ है जिसका असली और हकीकी माना छुपा हुआ हो, उसके ज़ाहिरी माना मुख्तलिफ सूरतों का एहतमाल रखते हों। इसकी मिसाल जैसे कोई अपनी बीवी को कहे तू मुझसे जुदा है या तू मुझ पर हराम है। अब यहाँ पर वाज़ेह तौर पर तलाक के अल्फाज नहीं पाए जा रहे, लेकिन इनका मफ़हूम कुछ ऐसा ही बनता है। तो अब ये कहने वाले की नीयत पर मबनी होगा कि उसने इससे क्या मुराद लिया है, इसलिए अब इसने किनाया अल्फाज अदा किए हैं तो इसमें नीयत का एतबार होगा, जबकि सरीह में नीयत का एतबार नहीं होगा, वो अल्फाज से ही मानी समझे जाते हैं। इबारत उन्नस से क्या मुराद है, मिसाल से वजाहत कीजिए।
ایسا کلام جس کا مفہوم متکلم کا مقصد ہو اور اسی مقصد کے لیے وہ کلام کہہ رہا ہو، اس کلام کا مفہوم بالکل واضح اور ظاہر ہو، خفی نہ ہو، عبارت النص کہلاتا ہے۔ اس کی مثال فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس آیت سے جو واضح معلوم ہو رہا ہے، نمبر 1 کہ نکاح جائز ہے، اسی لیے اس کو حکم دیا جا رہا ہے، اور نمبر 2 4 عورتوں سے زائد بیک وقت نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عبارت النص سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ حقیقت کی تعریف کیجیے اور اس کی 4 اقسام کے نام لکھیے۔ حقیقت سے مراد وہ لفظ ہے جس کو اہل لغت نے کسی چیز کی ماہیت بیان کرنے کے لیے وضع کیا ہو، جیسے لفظ اسد، شیر، ایک خاص ماہیت کے جانور کے لیے وضع کیا۔ حقیقت کی جو 4 اقسام ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حقیقت لغویہ، نمبر 2 حقیقت عرفیہ، نمبر 3 حقیقت اصطلاحیہ، نمبر 4 حقیقت شرعیہ۔ قیاس کی تعریف کیجیے، اس کی حجیت کی دلیل میں ایک آیت پیش کیجیے۔ قیاس کے لغوی معنی اندازہ کرنا، مطابق اور مساوی کرنا۔ اصطلاح میں علت کو مدار بنا کر سابقہ اور اس کی نظیر کی مشابہت کی روشنی میں نئے مسائل حل کرنے کو قیاس کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں قیاس کی تعریف یہ بھی ہے: حکم اور علت میں فرع کو اصل کے مطابق کرنا قیاس کہلاتا ہے۔ اس کی حجیت پر آیت ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ عہد صحابہ کے 2 فقہا کے اسماء گرامی ماں ان کے سال وفات تحریر کیجیے۔ نمبر 1 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 93 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 2 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 32 ہجری میں وفات پائی۔ عہد تابعین کے 2 فقہی مراکز کوفہ، بصرہ، شام، مصر۔ بنو امیہ کے دور کے 2 فقہی امتیازات لکھیے۔ نمبر 1 اس دور میں مسلمانوں کی باہمی فرقہ بندیاں ہو گئیں۔ نمبر 2 مرکز میں عہد صحابہ جیسی جاذبیت باقی نہ رہی۔ اجتہاد کی تعریف کیجیے۔ لغت میں اجتہاد کہتے ہیں کسی فعل میں کوشش کرنا اور سخت جد و جہد کرنا۔ اصطلاح میں مجتہد کا احکام شرعیہ کو استنباط کے ذریعے جاننے کے لیے اپنی مکمل کوشش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ خطبہ علی الخطبہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ دوسرا شخص بھی اپنی لڑکی اس کے مقابلے میں دے اور دونوں کا مہر مقرر نہ ہو، اسی تبادلے کو مہر مقرر کر لیا جائے۔ یہ نکاح فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے، مہر کا مقرر کرنا ضروری ہے، تب یہ نکاح جائز ہوگا۔ ناشزہ سے کیا مراد ہے؟ نشوز کا لغوی معنی بلند، ارتفاع، اٹھان اور ابھار کے ہیں۔ نشوز سے مراد عورت اپنے خاوند کو اپنا ہمسر یا اپنے سے کمتر سمجھتی ہو یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ کر اسے تسلیم نہ کرے، بد اخلاقی، توہین، سرکشی، ضد، ہٹ دھرمی دکھائے، یہ سب باتیں نشوز کے معنی میں آتی ہیں۔ کسی لڑکی کے رشیدہ ہونے کے کیا معنی ہیں؟ وہ لڑکی سمجھ بوجھ کی عمر میں پہنچ جائے، اسے اپنے نفع و نقصان کی سمجھ حاصل ہو جائے کہ اسے عقل مند کہا جا سکے، ایسی لڑکی کو رشیدہ کہا جاتا ہے۔ خلا کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھیے۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ زوجین پر مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کرے۔ قرآن مجید کے اصول تدریج کے حوالے سے ایک آیت پیش کیجیے۔ اس کی وضاحت کے لیے آپ پیپر 2020 کے معروضی سوالات کو دیکھ سکتے ہیں۔ فقہ کی تعریف کیجیے۔ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ عن ادلتها التفصیلیہ۔ فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعے شریعت کے عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔
عہد تابعین کے دو ممتاز فقہا کے اسماء گرامی ماہ سال وفات تحریر کیجیے۔ نمبر 1 سعید بن مسیب 94 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 2 سالم بن عبداللہ 106 ہجری میں وفات پائی۔ امام ابو حنیفہ کے دو فقہی مآخذ لکھیے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 حدیث۔ فقہ جعفریہ کے امام کا اسم گرامی تحریر کیجیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ الوجیز کے مصنف کا نام لکھیے عبدالکریم زیدان۔ قیاس کی تعریف کیجیے، یہ تعریف پہلے سوالات میں گزر چکی ہے۔ خاص کی تعریف کیجیے، خاص وہ لفظ ہے جو انفرادی حیثیت سے کسی مخصوص، معلوم اور متعین معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ خفی کی تعریف کیجیے، ایسا کلام جس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں نہ آئے بلکہ سننے کے بعد اس میں غور و فکر تأمل کرنا پڑے، خفی کہلاتا ہے۔ سنت کی حجیت پر ایک آیت کریمہ پیش کیجیے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ الاطعمہ والاشربہ سے کیا مراد ہے؟ الاطعمہ سے مراد کھائی جانے والی چیزیں ہیں اور الاشربہ سے مراد پی جانے والی چیزیں ہیں۔ خشکی کے 3 حرام جانوروں کے نام لکھیں۔ خنزیر، گدھا، کتا، بلی، بھیڑیا وغیرہ۔ جلالہ سے کیا مراد ہے؟ فقہا کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کی تفصیل آپ دیگر ویڈیوز میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اعضاء کو منتقل کرنے کے بارے میں جدید فقہا کی کیا رائے ہے؟ مجبوری کی صورت میں اعضاء کو منتقل کرنا جائز ہے۔ پیاس کی وجہ سے سخت مجبور مضطر کے لیے شراب پینے کے بارے میں فقہا کی کیا رائے ہے؟ اگر پینے کے لیے حلال مشروب نہ ہو تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت پی جا سکتی ہے۔ دم مسفوح سے کیا مراد ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے جسم سے شہرک کے ذریعے خون بہتا ہے، اسے دم مسفوح کہتے ہیں اور یہ خون حرام ہے۔ اضطرار کی صورت میں اگر خنزیر اور مردار میسر ہو تو مالکیہ کے نزدیک کھانے میں کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ مالکیہ کے نزدیک مردار کو ترجیح حاصل ہوگی۔ نظریہ حق میں شخص اعتباری سے کیا مراد ہے؟ شخصیت اعتباری سے مراد کہ اس کا مقابلے میں کوئی زندہ وجود نہ ہو لیکن حقوق و واجبات میں اس زندہ کی طرح ہو، جیسے کمپنیاں وغیرہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔